توبتن نصوحا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نصوحا ایک آدمی کا نام تھا جس کو عورتوں میں رہنے کا شوق تھا۔ اس نے عورتوں والے بھیس کو اختیار کیا اور بادشاہ کے دربار میں کسی طرح نوکری مل گئی، اور پھر چلتے چلتے بادشاہ کے گھر کے اندر خدمت اور نوکری کا موقع مل گیا۔ اب وہ سارا دن بادشاہ کی شہزادیاں اور ان کی بیگمات کے ساتھ رات دن گزارتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن بادشاہ کے گھر میں بہت قیمتی ہیرا یا موتی چوری ہو گیا۔ اب ڈھونڈنے سے وہ نہیں ملا تو بادشاہ سلامت کی طرف سے اعلان ہوا کہ جتنے اس محل میں اندر گھر میں یا باہر کام کرنے والے ہیں سب کو ننگا کر کے ان کی تلاشی لے لی جائے۔ چنانچہ اب CID والوں نے، پولیس والوں نے تلاشیاں شروع کر دیں۔ اب قریب تھا کہ اس آدمی کا نمبر آ جائے تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آدمی نے وضو کیا اور مصلی بچھا کر بیٹھ گیا اور ایسی دل سے توبہ کی کہ اللہ تو جانتا ہے، بالکل میرا جرم ہے کہ میں اس گناہ کا عادی ہوں، اور میں صرف اس گناہ کی بے لذت گناہ کی حصول کے لیے بادشاہ کے دربار میں نوکری پہ آیا ہوں، اور آج نوبت یہاں تک آئی ہے کہ تلاشیاں شروع ہو گئیں۔ اگر میری تلاشی ہو گئی، ملنا تو میرے پاس سے کچھ نہیں، اس لیے کہ میں چور نہیں، لیکن میرے جسمانی عیب اگر ظاہر ہو گئے تو میرے لیے تو پھانسی کی سزا آئی، موت کی سزا آئی۔ میں سچے دل سے تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ آج میری عزت پر پردے ڈال دے، اس لیے کہ تو ستار ہے، اور تیرے گھر میں آنے والے کو تانا بھی نہیں ملتا کہ آج کیوں آیا ہے، بلکہ کہا گیا کہ اگر 100 بار بھی توبہ توڑ دے بندہ تو 100 بار کے بعد بھی آ جائے تو اللہ کے ہاں سے 100 دفعہ توبہ کو توڑنے کے بعد بھی آنے پر تانا نہیں ملتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک گناہ پر میں نے 70 بار توبہ کی، لیکن پھر بھی وہ گناہ مجھ سے ہو گیا۔ 71ویں اور 72ویں بار جا کر مجھے استقامت نصیب ہوئی کہ میں نے سچے دل سے اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کی توبہ کی، تو اللہ پاک نے مجھے استقامت نصیب فرمائی۔ توبتن نصوحا، اب وہ آدمی سچے دل سے توبہ کر رہا ہے اور ابھی مصلی پر ہی بیٹھا ہے کہ اتنے میں بادشاہ کے گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ گم شدہ ہیرا موتی مل گیا۔ اب وہ دوبارہ سجدے میں گر پڑا کہ اللہ کس طرح تیرا شکر ادا کروں کہ ایک تیری اس صفت ستاری کے باعث صرف میں نہیں، محل میں رہنے والے اور کتنے ملازم بچ گئے۔